الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ کی قدرت کی اور اللہ کی عظمت کی، اللہ جل شانہ کے علم اور حکمت کی جو نشانیاں ہیں، جو مظاہر ہیں، ان میں سے دو عظیم نشانیاں یہ دن اور یہ رات ہیں۔ روزانہ دن آتا ہے، رات جاتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے۔ یہ روزانہ کا ایک تسلسل ہے۔ بچپن سے آنکھ کھولتے ہی ہم دن رات کا یہ سلسلہ اور یہ نظام دیکھتے ہیں اور دیکھتے چلے آتے ہیں اور ساری زندگی دیکھتے رہتے ہیں۔ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کالا ہو، گورا ہو، جس رنگ، نسل اور جس علاقے اور خطے کا ہو، تمام انسانوں کے سامنے یہ دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے۔ تو اس کو سرسری نظر سے آدمی دیکھنے لگتا ہے اور اتنا سرسری نظر ہوتی جاتی ہے کہ پھر اس طرف سرے سے توجہ ہی نہیں رہتی۔ ہر طرف سوچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، توجہ ہے۔ یہ جو دن ہے اس طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ جو رات ہے، ابھی سارا جہان روشن تھا، اجالا ہی اجالا تھا، اب یہ کیا انقلاب برپا ہوا کہ ہر طرف، ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جہاں تا حد نگاہ ہر چیز نظر آ رہی تھی، روشنی ہی روشنی تھی، اب اندھیرا ایسا چھا گیا ہے کہ ہاتھ اپنا بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اتنا بڑا انقلاب، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کتنے بڑے پیمانے کی غفلت ہے جس غفلت میں انسان آ جاتا ہے۔ اس غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی دو نشانیوں سے یہ گزر رہا ہے، لیکن ان کے ذریعے سے جو اس کے ایمان کی تجدید ہوتی رہتی، اس کے ایمان کی تقویت ہوتی رہتی، اس کا تعلق مع اللہ بڑھتا جاتا، اللہ کی عظمت کا تأثر اس کے دل پر نقش ہوتا جاتا، یہ ایمان کی ترقی سراسر رکی رہتی ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ جو ایمان اور اللہ کی ذات پہ غیر متزلزل یقین، اعتماد دن بدن روزانہ کی بنیاد پر ترقی کرتا، ہفتوں اور مہینوں اور سالوں گزر جاتے ہیں، اس کا ایمان جمود کی شکل میں چلا گیا ہے، وہ ترقی نہیں پا رہا۔ یہ مادی نہیں، ایمانی نقصان ہے۔ مادی اعتبار سے اگر ہمیں
10 روپے کا نقصان ہو، 100 روپے کا نقصان ہو تو ہم اس کو کتنا نقصان سمجھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں اور آئندہ اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایمانی جو نقصان ہے ماہوار اور سالانہ تو کیا یومیہ کی بنیاد پر اس طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمارے اوپر جو غفلت کے اور سطحیت کے جو پردے پڑ چکے ہیں ان کو قرآن مجید ایک ایک کر کے ہٹاتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہماری بے حسی ختم ہو، غفلت دور ہو، سطحی نظر ہماری وہ ایمانی نظر میں تبدیل ہو۔ اس لیے جا بجا ان حقائق کا ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ نصرف الآیات کذالک نصرف الآیات، نصرف الآیات، پھیر پھیر کر مختلف اسالیب میں، مختلف رخوں سے، مختلف گویا کے طریقوں سے ہم ان حقائق کو بیان کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ شکر گزار بندے بنیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ چنانچہ اس دن کو اور اس رات کو کتنی مرتبہ بیان کیا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، سورہ بقرہ سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے اور آگے مختلف مقامات پر۔ ایک جگہ سورہ قصص میں فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء۔ بھلا سوچو اگر اللہ اس رات کو روک دے، ٹھہرا دے، تو کون ہے جو تمہارے پاس دن کا اجالا لا سکے، دن کی روشنی لا سکے۔ ایک مسجد میں بیان تھا، اس مسجد میں داخل ہوتے ہی وہاں ایک سامنے دیوار پر ایک چھوٹا سا اشتہار سا لگا ہوا دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کا موبائل بند ہے، اس کو دیکھ لیں۔ مسجد میں آپ داخل ہو رہے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ کا موبائل بند ہے۔ ان کا یہ فکر کی بات ہے، مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے ہی تاکہ انسان یاد نہیں رہتا، بے دھیانی ہو جاتی ہے، ہر جیب میں موبائل ہے لیکن بے دھیانی ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صاحب باتیں کر رہے تھے، تو یہ چاہتے تو آواز دیتے، وہ بھائی یس کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کنکری اٹھائی اور کنکری اٹھا کر ان دونوں کی طرف پھینکی، کیونکہ شور سے شور ختم نہیں ہوتا، شور سے تو شور زیادہ ہوگا۔ وہ باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کنکری اٹھائی اور ان کے پھینکی، اور جب انہوں نے دیکھا تو پھر ہاتھ سے اشارہ کیا اور بلایا، اور جب قریب آئے تو فرمایا کہ تم مسجد میں اونچی آوازیں کر رہے ہو، ڈانٹا ان کو۔ اور وہ دونوں باہر سے آئے ہوئے تھے، فرمایا تم مقامی ہوتے تو تمہارا علاج کرتا میں، تم باہر سے آئے ہوئے ہو۔ اور مسجد نبوی کے باہر رباط نام کی ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، آج کل کے ہم اعتبار سے اس کو بیٹھک کہیں، باکڑا کہیں، جگہ بنائی ہوئی تھی، جس کسی کو بات کرنا ہوتی وہاں چلے جاؤ بھائی۔ خیر، تو قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ سنتے کیوں نہیں ہو؟ قل ارائیتم، اے پیغمبر ان سے کہو، سوچو، بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اگر اللہ دن کو روک دے، قیامت تک کے لیے اس کا فیصلہ ہو جائے، تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس رات لائے جس رات میں تم آرام کر سکو؟
افلا تبصرون، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تسمعون افلا تبصرون، تم ان دنوں اور راتوں کے نظام کے عدلنے بدلنے کو سرسری سمجھ کر اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، دیکھ ہی نہیں رہے، جبکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کیوں نہیں دیکھ رہے، کیوں نہیں سن رہے؟ سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، اس میں فرمایا آیۃ لہم اللیل، ان کے لیے رات بھی آیت ہے۔ ایک آیات وہ ہیں جو قرآنی آیات ہیں، جن کو ہم آیات سمجھتے ہیں، خود قرآن ہی ان کو بھی آیات قرار دے رہا ہے، اور ان کو ہم آیات نہیں سمجھتے، ان کو آیات آفاقیہ کہتے ہیں۔ وہ آیات قرآنیہ ہیں، اور قرآنی آیات جن آیات کو بیان کرتی ہیں وہ آیات آفاقیہ ہیں۔ آیۃ لہم اللیل، یہ 8 گھنٹے کی رات، یہ 10 گھنٹے کی رات، یہ بھی آیت ہے۔ کتنی بڑی آیت ہے۔ ہمارا بیان 8 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹہ بیان ہوگا، رات 8 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، اور ہمارا بیان الفاظ ہیں۔ رات تو پریکٹیکل عملاً آ کے بتا دیتی ہے سب کچھ، الفاظ نہیں ہیں، پریکٹیکل عملاً سارے دن کے اجالے اندھیروں میں بدل گئے۔ یہ رات 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 رات، آیۃ لہم اللیل، سوچو کیسی قدرت والا ہے، کون ہے جو دن کو لا رہا ہے اور کون ہے جو رات کو لے جا رہا ہے۔ جرمنی والے ہوں، فرانس والے ہوں، امریکہ والے ہوں، ساری دنیا کے انسان فقیر ہیں، دن کے بھی اور رات کے بھی محتاج ہیں۔ سخر الشمس والقمر، اس نے ان کی خدمت میں رات بھی لگا دی اور اس نے ان کی خدمت میں دن بھی لگا دیا۔ سخر لکم اللیل والنہار، اللہ نے تمہارے کام میں دن کو بھی لگایا ہے اور اللہ نے تمہارے کام میں رات کو لگایا ہے۔ دن آتا ہے تمہیں اٹھاتا ہے، رات آتی ہے تمہیں سلاتی ہے۔ ایک کو اٹھانے اور جگانے پر مامور کر دیا، اس کی ڈیوٹی ہے، اور دوسرے کو سلانے پر مامور کر دیا، اس کی ڈیوٹی ہے۔ وہ تھپکی دیتی ہے، سو جا سو جا، دن کو بڑی مزدوری کی تم، آفس میں بیٹھا رہا، کمپیوٹر پہ بیٹھا رہا، تیرا دماغ تھک گیا ہے اور بہت تھکا، اب سو جا۔ اوپر سے لائٹ بھی آف کر دی گئی، جانوروں کو حکم دیا خاموش، ہر طرف سناٹا، ہو کا عالم، میرا بندہ سو جائے، میرا بندہ آرام کرے۔ یہ سوچیں ہم، یہ رات میرے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے، یہ دن میرے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں خطاب کیا، اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ الذی جعل لکم، تمہارے لیے اللہ نے رات بنائی، لتسکنوا فی، تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ ہم مخدوم ہیں، مخدوم کائنات ہیں، ساری کائنات کو ہماری خدمت میں لگایا۔ یہ دن بھی ہمارا خادم ہے، یہ رات بھی ہماری خادم ہے۔ 1 مہینے میں 60 نوکر، 60 لیبر، 60 خادم اللہ نے ہمیں دن اور رات کی صورت میں لگا دیے ہماری خدمت میں۔ یہ جو دن آیا ہے یہ چلا گیا، ختم۔ روزانہ جینین نیا اور بالکل تازہ دم نیا خادم، یہ جائے گا پھر تا حیات کبھی واپس نہیں آئے گا، کل نیا خادم آئے گا۔ اور ہر رات کی شکل میں روزانہ نئی خادمہ آ کے سلاتی ہے سب کو۔ صدر بھی ویران ہے، طارق روڈ بھی ویران ہے، اور ساری بڑی بڑی مارکیٹیں سب کیا ہیں؟ ویران ہیں۔ کوئی کرنگی پہنچ گیا، کوئی اورنگی پہنچ گیا، کوئی گلشن پہنچ گیا، ہر کوئی اپنے اپنی گلی سے ہوتے ہوئے، بلڈنگ سے ہوتے ہوئے، کمرے سے ہوتے ہوئے اپنے بیڈ پہ پہنچ گیا۔ سو جا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو سبات بنا دیا۔ جس طرح اس طرح بالوں کو صاف کرتا ہے، اسی طرح یہ نیند تمہاری تھکاوٹ اور تھکن کو صاف کر دیتی ہے۔ صبح فریش تازہ دم، ایسا لگتا ہے کبھی کام کیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ دن اور رات روزانہ اس کو ہم سبق بنائیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، جو آیتیں پڑھی گئیں سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں بھی اسی کا بیان ہے کہ ہم نے دن اور رات کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
چونکہ ہم اس سے غافل نہ ہو جائیں، اس لیے صبح و شام کی مسنون دعاؤں میں یہ دعا بھی تعلیم فرمائی کہ صبح صبح یہ دعا مانگو، شام ہو تو یہ دعا مانگو، تمہارا ہر دن کا آغاز اس دعا کے ساتھ ہو، اور جب دن کا آغاز اس دعا کے ساتھ ہوگا تو رات کا اختتام اس دعا کے ساتھ ہوگا، اور شام کو جب دعا مانگو گے یہ تو تمہارے دن کا اختتام اس دعا پر ہوگا، تو تمہاری رات کا آغاز اس دعا سے ہو جائے گا۔ تو ہر دن اور ہر رات کا آغاز اور اختتام اس میں یہ سبق یاد دلایا گیا۔ اللہم بک اصبحنا، صبح کی یہ دعا، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر، 4 لفظ ہیں۔ صبح یہ دعا مانگے، اللہم بک اصبحنا، اے اللہ تیری قدرت سے ہم نے صبح کی، یہ صبح جتنا یہ ہم تیری قدرت سے کی، وبک امسینا، اور تیری توفیق سے ہم شام کریں گے، وبک نحیا، اور تیری ہی قدرت سے ہم زندہ ہیں، وبک نموت، اور تیرے ہی فیصلے سے ہم مریں گے، وإلیک النشور، اور لوٹ کر تیرے پاس آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب رات ہو شام کے وقت تو ان 2 لفظوں کو الٹ دے، اصبحنا جو صبح کہا تھا اس کو بعد میں کہے، اور امسینا کو پہلے کہہ دے، شام کو کیا کہے، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا، اے اللہ تیری ہی قدرت اور توفیق سے ہم شام کر رہے ہیں، اور تیری ہی قدرت اور توفیق سے صبح کی تھی، وبک نحیا وبک نموت، اور تیری ہی قدرت اور توفیق سے ہم زندہ ہیں، اور تیرے ہی فیصلے سے ہم مریں گے، وإلیک المصیر، اور لوٹ کر تیرے ہی پاس آنا ہے۔ اس کو روزانہ صبح و شام معلم کائنات، معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات آفاقیہ کے پاس کھڑے ہو کے مجھے اور آپ کو سبق دے رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے شیخ نے ذکر دیا اور میں ذکر کی پابندی کر رہا ہوں، معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، تو ہم اس دعا کی کتنی پابندی کریں؟ جو کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے قدردان ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ رسول اللہ کی ناقدری میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے بتا تو دیا، کر نہیں رہے۔ ہر مسلمان کے جیب میں 40 مسنون دعاؤں کا کتابچہ ہو، جیبی سائز کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں، دعا کی ایک حرص ہو۔ یہ دعائیں کیا ہیں؟ توحید اور ایمان کا ایک بہت بڑا گویا کہ ذخیرہ ہیں، اور من جانب اللہ یہ غیر معمولی تاثیر اور قبولیت والی یہ دعائیں ہیں، کیونکہ نبوت کی پاکیزہ زبان سے نکلی ہوئی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد اگر فصیح ترین، بلیغ ترین، مؤثر ترین، انتہائی بابرکت کلام ہے تو وہ مسنون دعاؤں کا ہے۔ قرآن کا جو اعجاز ہے اس کی ایک بڑی جھلک ان مسنون دعاؤں میں نظر آتی ہے۔ دیگر عربی کو دیکھو اور ان مسنون دعاؤں کی عربی کو دیکھو، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ بھی عربی ہے، یہ بھی عربی ہے، لیکن ان دعاؤں کے الفاظ ہی کچھ، سبحان اللہ۔ تو صبح و شام کی جو مسنون دعائیں ہیں، یعنی دن آیا رات گئی، رات آئی دن گیا، اللہ کے رسول بھی جگا رہے ہیں، یہ دعا مانگو۔ ام المومنین کو مغرب کے وقت یہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم ھذا اقبال اللیل کا، اللہم ھذا اقبال اللیل کا وادبار النہار کا واصوات دعائک فاغفر لی۔ پہلے اللہ کو بیان کیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا، ایمان کو بیان کیا، اور آخر میں دعا مانگ لی، اے اللہ یہ تیرے رات کے آنے کا وقت ہے۔ رات کی نسبت اللہ کے، رات کس کی ہے؟ تیری، اے اللہ تیری رات کے آنے کا یہ وقت ہے، تیرے دن کے جانے کا وقت ہے۔ دن بھی اس کی ملکیت ہے، رات بھی اس کی ملکیت ہے۔ یہ دھرتی میں رہنے والے G8 کے ممالک ہوں، 20 کے ہوں، جو بھی ہوں، شاہ و گدا، سب فقیر، سب کو دینے والا وہ ہے۔ اس نے دن دیے اور اس نے راتیں دیں، دن بھی اسی کے، رات بھی اسی کے۔ ام المومنین کا دعا تعلیم فرمائی، مغرب کے وقت یہ دعا مانگو، اللہم ھذا اقبال اللیل کا وادبار النہار کا واصوات دعائک،
تیری رات کے آنے کا وقت ہے، تیرے دن کے جانے کا وقت ہے، اور تیری بڑائی اور کبریائی کو بلند کرنے والوں کی آوازوں کا وقت ہے۔ مغرب کے وقت ہر طرف اذانیں ایک ہی وقت ہوتی ہیں، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں تفاوت بھی ہوتا ہے، کہیں 1:30 بجے، کہیں 1:15 بجے، کہیں 2 بجے، لیکن مغرب میں تو سارا شہر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہا ہوتا ہے۔ وہ مغرب کا عجیب وقت ہوتا ہے، وہ اصوات و دعائے کا، اے اللہ فاغفر لی، پس میری مغفرت فرما دے، میری بخش۔ یہ مغرب کے وقت یہ ایسا لگتا ہے سارے دن کا جھاڑو لگ گیا، سارے دن کی غلطیاں، کمی کو سب صفائی ہوگی، فاغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما۔ تو اس طرح ہم یومیہ کی بنیاد پر اللہ کی قدرت کے ان بہت بڑے 2 مناظر سے، 2 مظاہر سے اپنے ایمان میں جلا پیدا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان میں قوت، جان پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنے جمود جس کا ہم شکار ہو چکے ہیں، وہ جمود توڑ کر اللہ سے ہم تازہ دم تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات و صفات ہمہ وقت کا تعلق، اس کے اندر بہت قوت آ سکتی ہے، جان آ سکتی ہے، اور ہمارا جتنا ایمان بڑھے گا تو ایک بات یاد رکھنے کی ہے، فرمایا جس کے ایمان کی جو سطح ہوتی ہے اس کی نیکیوں کا نرخ اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ اس کو ہم موٹی سی مثال سے سمجھ لیں، ایک مزدور ہے 6-8 گھنٹے کی محنت کرتا ہے اور اس کو 1000-1500 دیہڑی مل جاتی ہے، اور ایک 22 گریڈ کا آفیسر ہے، بیٹھا ہوا ہے اور آرام دہ کمرہ ہے، آرام دہ صورت ہے، لیکن اس کی دیہڑی کتنی بنے گی؟ حساب لگانا پڑے گا۔ عوام کو پھر بھی لوٹتے ہیں اور عوام کی کھال نکالتے ہیں، اور طرح طرح کے ٹیکسز اور فلاں اور ڈمکان۔ اللہ جل شانہ دنیا کی حرص سے بچائے۔ من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون، جو لوگ نفس کی لالچ سے بچا لیے گئے تو وہ لوگ فلاح پا گئے۔ تنخواہیں سرکاری اتنی اور مراعات سرکاری اتنی، لیکن مزدوری کرنے والے کی کھال پھر بھی اتارنی۔ تو خیر، اب دیکھیں یہ 6 گھنٹے کی مزدوری کر رہا ہے، لوڈنگ گاڑیوں پہ لوڈنگ سامان لے جا رہا ہے، اور جب جا کر 1000-2000 کی اس کی دیہڑی بنی، اور اس کا بیٹھے بیٹھے تو یہ چونکہ 22 گریڈ کا ہے، یہ کلاس 4 بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرمایا جس کا ایمان جس گریڈ کا ہوگا اس کے حساب سے اس کی نیکیوں کا نرخ ہوگا۔ ایک متقی انسان کا ایک سبحان اللہ کہنا گناہوں میں ڈوبے ہوئے کے 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ہم اس دن کو بھی اپنا استاد بنائیں، اپنا شیخ بنائیں، اپنا مربی بنائیں۔ یہ ایک دن میری اور آپ کی تربیت کر رہے ہیں، ہر رات کو اپنا استاد بنائیں، اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کھول کے دیکھیں، سوچیں، ہم اس کو اپنا سبق بنائیں، تاکہ ہمارا جو گناہوں کا زنگ ہے دور ہو، تعلق مع اللہ نصیب ہو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا۔ رات کی نشانی کو ہم نے تاریک بنا دیا، دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کا حساب جان لو اور دیگر چیزوں کا حساب کیا کرو؟ معلوم کر سکو۔ شمسی اور قمری یہ دونوں نظام اللہ نے قائم کیے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اور سورہ یونس میں، یہ سورہ بقرہ میں اور سورہ یونس میں یہ سالوں کا حساب، اور یہ اس کو چاند کے حساب سے بتایا، قدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ لیکن اس سورہ بنی اسرائیل میں یہ سالوں کا اور دیگر حساب کا تعلق قمری کے ساتھ ساتھ شمسی کے ساتھ بھی بتایا ہے۔ تو دونوں سے معلوم ہوا کہ یہ حساب و کتاب کے لیے قمری نظام، قمری کیلنڈر وہ بھی ہے من جانب اللہ،
اور شمسی بھی ہے من جانب اللہ۔ اس کی 360 منزلیں مقرر کی تو ایک سال میں دورہ پورا کرتا ہے، اس کی 29 منزلیں پوری کی وہ مہینے میں اپنا دورہ کیا کر لیتے ہیں؟ مکمل کر لیتے ہیں۔ البتہ شریعت کے جو احکامات اور عبادات ہیں ان کو قمری تاریخ کے ساتھ جوڑا ہے، شمسی تاریخ کے ساتھ کسی کو نہیں جوڑا۔ اس لیے رمضان کا، حج کا اور باقی جو ہے وہ شب برات ہے، ایام بیز ہیں، اور ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ قمری سے ہے۔ عورتوں کی عدت کا تعلق کس سے ہے؟ قمری جو ہے وہ تاریخوں کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق کس سے ہے؟ قمری کیلنڈر کے ساتھ ہے۔ شریعت کے جتنے ماہوار، ہفتہ وار، سالانہ احکامات اور عبادات ہیں ان کو قمری کیلنڈر کے ساتھ جوڑا ہے، شمسی کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں۔ شمس کے ساتھ نمازوں کو جوڑا ہے، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کو سورج کے ساتھ جوڑا ہے، چاند کے ساتھ نہیں جوڑا۔ لیکن باقی سالانہ اور ہفتہ وار اور جتنی بھی عبادات ہیں ان کو، احکامات کو، ان کو شمس کے ساتھ نہیں جوڑا۔ بہرحال قمری اور شمسی دونوں گویا کہ من جانب اللہ، اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اس لیے شمسی کو انگریزی سال کہنا یا قمری کو اسلامی سال کہنا اور شمسی کو غیر اسلامی سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دونوں اسلامی ہیں۔ جب شمسی بھی مشروع ہے شرعاً، اس کی بھی اجازت ہے تو وہ بھی اسلامی ہے، اور قمری بھی اسلامی ہے، انگریزی نہیں ہے۔ انگریز تو آج کی پیداوار ہے، یہ تو پرانا جو ہے وہ شمسی سال کیلنڈر چلتا آ رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں سورج اور چاند کو اپنی قدرت کے مظاہر کے طور پر بیان فرمایا، اور ان کا یہ بھی فائدہ بتایا کہ تمہارے لیے حساب کتاب کے لیے کیا ہے؟ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے الگ الگ کر کے واضح کر دیا ہے۔ اللہ جل شانہ ان دنوں اور راتوں کے ذریعے سے ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،